بڑے بڑے چہرے اس میں نظر آ رہے ہیں، کیا ضرورت کیا پیش آئی اتنی بڑی کابینہ میں اضافہ کرنے کی؟ آپ کے خیال میں کانفیڈنس دکھا رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ نمبر 1 کہ کانسٹیٹیوشن میں 11% کی بار ہے، اس سے زیادہ کی، تو کابینہ جو پہلے بنی تھی یہ چھوٹی تھی، اور جب کابینہ بنائی گئی گزشتہ فروری الیکشن کے بعد تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اس میں ایکسپینشن ہوگی، اور گائے بگائے خبریں بھی آتی رہیں۔ اٹ مینز کہ نمبر 1 اس میں کچھ نام ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، آج کابینہ میں آ گئے، تو اٹ مینز کہ ایک انگریس کا میسج دیا گیا ہے کہ وی کین گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ۔ ابھی کچھ ناموں پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، آنے والے دنوں میں شاید جلد پتہ لگ جائیں گے اور شور مچے گا۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 یعنی کچھ نام ابھی آ گئے، کچھ چہرے آج آ گئے جن کے بارے میں مجھے کنفرم ہے کہ وہ کس ٹکٹ پہ جیتے تھے، وہ آج فیڈرل منسٹر بن گئے۔ دوسرا یہ ہے جو اینگل دوسرا آپ نے بتایا کانفیڈنس کا، تو کانفیڈنس میں تو یہ گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ کسی بھی لمحے ہمیں یہ نہیں ملا کہ، ورنہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاکس جب ہو رہی تھیں، ڈیڈ لائن ملی ہوئی تھی پی ٹی آئی سے، اگر کچھ ڈر ہوتا ان کو تو پھر وہ اس وقت ڈیل کر لیتے۔ گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے کیونکہ دوسری طرف سے بھی جو میسج ہے، اندرونی توڑ پھوڑ کا میسج ہے، وہاں یونٹی نہیں ہے، وہاں علی امین خان گنڈا پور کچھ کہتے ہیں، باقی صاحبان کچھ کہتے ہیں، عمر ایوب خان کچھ کہتے ہیں، پھر وہ جو تنظیمی لوگ ہیں ان کے پاس پاور ہے، خان صاحب کہتے ہیں، اور جو کراؤڈ پولر ہیں ان کے وہ نہیں ہیں، تو گورنمنٹ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے رہی ہے۔ تیسری جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، ایوان میں، پارلیمنٹ میں مسلسل وزراء ایبسنٹ رہتے ہیں، اور وزراء سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں میری تو ڈیوٹی ادھر لگی ہوئی تھی، میری ڈیوٹی ادھر لگی ہوئی تھی۔ تو یہ 3-4 فیکٹر جو ہیں وہ فورس کر رہے تھے پرائم منسٹر کو کہ وہ کابینہ کو ایکسپینڈ کریں۔ پھر بھی کہوں گا کہ یہ مینارٹی گورنمنٹ ہے، یہ مینارٹی گورنمنٹ کی کیبنٹ ہے۔ اتحادیوں میں خالد مکسی صاحب آج آ گئے، یا ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت مل گئی، جو میجر ایلائے ہے پیپلز پارٹی ہے وہ ابھی بھی کابینہ سے باہر ہے۔ کیونکہ آپ خود بھی منجے ہوئے صحافی ہیں، اور میں منجا ہوا صحافی ان کو مانتا ہوں جنہوں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے، تو اس لیے تو آپ منجے ہوئے صحافی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چھٹے ہوئے صحافی، لیکن منجے ہوئے صحافی۔ دیکھیں آج کا دن ہی دیکھیں، ایک طرف اپوزیشن کا جو سیمینار، اس کی جو آپٹکس تھے وہ میرے خیال ہے گورنمنٹ کے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن بہرحال اسی دن کابینہ میں ایکسپینشن، اور اسی دن ابو دھابی کے UAE کے جو ابو دھابی کے کراؤن پرنس ہیں وہ پاکستان آتے ہیں۔ یہ ایک دن میں تینوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میں جو پہلے کر رہا تھا کہ گورنمنٹ، مجھے تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو شاید یہ احساس بھی نہیں کہ کوئی اپوزیشن بھی ہے، شاید انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اپوزیشن مینجمنٹ نے تھرڈ پارٹی کو آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، خود وہ سارا ہی کر رہے ہیں۔ آؤٹ سورس کا مطلب بالکل سمجھتا ہوں، تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ۔ میں ایک بس ہمبل صحافی ہوں، دیٹس آل، ٹھیک ہے، نہ چھٹے ہوئے نہ منجے ہوئے کیٹیگری میں آتا ہوں۔ یہ جو ایٹماسفیرکس بنی گورنمنٹ کے اس میں، میرا تو خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ان نیسیسری یہ کیا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کو اوپن دے دیتی کہ بیٹھے جی جو دل کرتا ہے کریں، آپ کے پاس جو ہے آپ بیچیں۔ یعنی گورنمنٹ کو جس کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے تھے ان کو کہتے ہیں، ویسے بھی تو ان کی ہر بات آ گئی نا، اور یہ بھی ہے کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے، جو کنوے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کر بھی دیا، نہ صرف ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بلکہ ان کا مین ٹارگٹ تو ایبراڈ جو آڈینس ہے اس کے لیے۔ جب ان کا میسج چلا گیا، جب سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا، تو ہوٹل کو تالے لگوانے کی کیا ضرورت؟ اوور ری ایکشن۔ لیکن اوور ری ایکشن شاید اس لیے بھی کیا کہ دیکھیں پھر آئیں تو آئیں، یہ ہماری پولیٹکس میں ہے نا، اینج نہیں تو اینج ہی صحیح، پھر اینج ہے تو اینج ہی صحیح، اس کانٹیکس میں۔ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے کراؤن پرنس والی، دیکھیں مسلسل میں آپ کو ایک بات کروں، لک ایٹ دی وزٹ آف پریزیڈنٹ زرداری ٹو چائنا، جس طرح سے وہاں استقبال کیا گیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، صرف بیجنگ میں نہیں، ہاربین میں بھی ویسا ہی استقبال ہوا، وہاں بھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ، یعنی جو ایمرجنگ یا ایک بڑی پاور ہے، اکنامک پاور چین، انہوں نے کیسا استقبال کیا۔ پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب گئے پرتگال پرنس کریم آغا خان کی تعزیت کے لیے، تدفین کے لیے۔ ٹرکش پریزیڈنٹ کیم آل along ٹو سی him in استنبول۔ ترک صدر اردگان صاحب باقاعدہ استنبول میں ان کے فارن منسٹر نے ریسیو کیا، وزیر اعظم گئے ابو دھابی، وزیر اعظم آذربائیجان، اور کل ازبکستان کے صدر
4 کروڑ کی پاپولیشن ہے وہ. ازبیکستان کے صدر کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخی دور ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان نہیں کہہ رہے تھے. پھر وزیر اعظم کا ابھی جو خط آیا کراؤن پرنس ہز ہائنس محمد بن سلمان کا کہ ہم نے آپ کو دے دیے $1.2 بلین ڈیفر پیمنٹ پہ. آج یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایکسٹرنلی جو ہے وہ ہمارے معاملات بڑے اچھے جا رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ جو ایکچولی ہمیں میٹر کرتے ہیں. امریکہ کے علاوہ، امریکہ پہ بات کرتے ہیں، ادروائز گلف کنٹریز ہو گئیں، چین ہو گیا، سینٹرل ایشیا، معاملات ٹھیک جا رہے ہیں ہمارے. یہ صرف فارن پالیسی نہیں ہے اس دفعہ کہ آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دے دیں اور آپ کہہ دیں کہ وی ہیو ایکسلنٹ پولیٹیکل ریلیشن. نو، یہ ہے پارٹنرشپ. اس وقت اگر ٹرکی کے ساتھ $5 بلین کی ٹریڈ کا ابھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یا آج جو ایگریمنٹ ہوئے یو اے ای کے ساتھ، بینکنگ، ریلوے، انفراسٹرکچر اور مائن، یہ انویسٹمنٹس ہیں. مینز کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے. اس وقت پاکستان کو وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جس میں آپ ریٹریٹ کر دیں وہ نہیں چاہیے. اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے دیکھیں نا، $1 ارب کے لیے ناک رگڑنے پڑے جا کے بقول وزیر اعظم صاحب کے. آپ تو تھے وزیر اعظم کے ساتھ. اب $7 بلین کا انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا. کلائمیٹ فائنینسنگ پہ علیحدہ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ملک کی اکانومی اگر بڑھے گی تو وہی پاکستان کی عزت ہے، وہی پاکستان. لیکن عادل صاحب تو پریس آخری بالکل فائنل میرے پاس منٹ ہے. اب یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی گورنمنٹ کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے، آپ نے کہا، اور وہ بات درست ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو تضاد ہے وہ یہ کہ ڈومیسٹکلی کیا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں جس طریقے سے آج بالکل نیڈلیسلی انہوں نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا، جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ہم ساری اگری کریں گے نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسے ایسے گورنمنٹ زیادہ کمفرٹیبل ہوگی یا یہ سسٹم زیادہ کمفرٹیبل ہوگا اور سختی آئے گی اور سپیس کم ہوگی اپوزیشن کی، یا یہ کہ تھوڑا سا دل بڑا ہوگا اور کہا جائے گا اچھا چلیں جی ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، آپ بھی سپیس لے لیں اپنی تھوڑی. اس میں دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذاکرات کرنے میں یا نہ کرنے میں کون فیکٹر ہے؟ کیا گورنمنٹ فیکٹر ہے، کیا نون لیگ فیکٹر ہے، پیپلز پارٹی فیکٹر ہے، یا پی ٹی آئی اٹ سیلف فیکٹر ہے؟ گورنمنٹ تو ہمیشہ، عادل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے اس وقت کہتے تھے میثاق معیشت کا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا عمران خان قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. خان صاحب خود ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی خط لکھنا ہے تو ادھر ہی بات کرنا ہے. ٹاکس شروع ہوئی، خان صاحب نے کمیٹی بنائی، نو ڈاؤٹ، بٹ ساتھ ڈیڈ لائن دے دی، ساتھ پری کنڈیشن دے دی. ان کا سارا فوکس تھا باہر. وہ تو معاملہ فی الحال تو کہیں نظر نہیں آ رہا. نہیں، فی الحال کیا، ٹرمپ نے فنڈ ریلیز کر دیے، جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ گورنمنٹ کی فیور میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب اس ماحول میں پھر بھی کہوں گا، اور پہلے بھی ہم جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو بڑا دل کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ کو جھکنا ہوتا ہے. یعنی جو بھی وہ کر لیں، گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے.